السلام علیکم دوستو، یہ بہت ہی سخت گھاٹی ہے جس میں اکثر لوگ ہلاک ہو کر رہ جاتے ہیں اور ہلاک ہو گئے اور ہلاک ہو کر رہ گئے۔ یہاں بہت ہی ہوشیار رہنے کا مقام ہے دوستو۔ جس کسی سالک کا قافلہ لوٹا گیا اسی مقام پر لوٹا گیا، وہ اسی بادیائے خونخوار میں لٹا جس سالک پر بھی اور جس سالک کو بھی دشواری آئی اسی مقام پر آئی، جس سالک پر بھی ڈاکہ زنی ہوئی وہ اسی خطرناک گھاٹی میں ہوئی۔ دوستو، اہل طریقت کی وہ جماعت، اہل طریقت کی وہ قوم جس نے نماز ترک کی، اس ہلاک شدہ قوم نے شریعت کی پابندی میں صرف ایک ہی مقصود جانا کہ نماز کی ادائیگی ترک معصیت ہے، حالانکہ اس میں دوسرے اثرات بھی پوشیدہ ہیں۔ کیسا عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں کھلی کھلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر پابندی شریعت میں دوسرے آثار نہ ہوتے تو خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی نماز کی کیا حاجت تھی، اتنی نماز کی کیا حاجت تھی کہ پائے مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آپ یہی نہیں فرما سکتے تھے، آپ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ نماز تو امت پر واجب ہے، پیغمبران پر یا پیغمبر پر واجب نہیں۔ آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں ظاہر فرما دیا کہ نبی کے لیے تو 9 بیویاں بیک وقت جائز ہیں، مگر امت کے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ جائز نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وصال خود رکھا اور امت کو منع فرمایا۔ روزہ وصال یا صوم وصال بغیر سحر و افطار کے مسلسل روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ بہر کیف دوستو، علماء ہوں، مشائخ ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں یا کوئی بھی صاحب ہو جن کو واقعی کمال حاصل ہو، وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا کوئی رکن کوئی بھید سے خالی نہیں، شریعت کا کوئی بھی رکن بھید سے خالی نہیں، اور ہر رکن سے سعادت آخرت وابستہ ہے۔ اگر بزرگوں کے معاملات پر غور کرو تو سمجھو گے کہ شریعت کے ساتھ ان کے کیا کیا آداب رہے۔ مرتے دم تک بھی آداب شریعت سے منہ نہیں موڑتے تھے۔ دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ترک نہیں کی، غور کیجئے، اور خاص طور سے وہ جماعت غور کرے جو نماز ترک کر رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز ترک نہیں کی، اور امام الاولیاء حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہما جو تمام سلاسل طریقت کے امام ہیں، تمام سلاسل انہی سے جا کے ملتے ہیں، اور وہ اس کے امام ہیں، تمام اہل طریقت کے آپ امام ہیں، انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت خواجہ غریب نواز حبیب اللہ نے کبھی نماز ترک نہیں کی، نہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی رضی اللہ عنہما ہوں، یا حضرت خواجہ بابا فرید مسعود گنج شکر ہوں، یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یا اور بزرگان چشت، انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی اور نہ کبھی آداب شریعت سے منہ موڑا۔
یہ سب بزرگان دین جانتے تھے کہ جو کچھ ملا نماز سے ملا اور شریعت کی پابندیوں سے ملا، بلکہ اللہ ملا ہی نماز کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ ملتا ہی نماز کی بدولت ہے، مگر اہل غرور تھوڑی بات میں بھول جاتے ہیں۔ ان کا عجب حال یہ ہے کہ جس چیز کو نہیں دیکھتے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگان چشت اہل بہشت نے کبھی نماز ترک نہیں کی، اور تمام سلاسل کے مشائخان نے کبھی نمازیں ترک نہیں کی، مگر آج یا کچھ سالوں سے کچھ جماعتیں نماز کو ترک کر رہی ہیں، اور دلیل یہ دے رہی ہیں کہ ہم تو حقیقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، کیا نماز کے اسرار کو جاننا کھیل تماشا ہے؟ بڑے بڑے حقیقت آشنا بھی نہیں جانتے کہ 5 وقت کی نماز کیوں واجب ہوئی، تکبیر تحریمہ، وہ قیام و قعود اور دیگر ارکان کیوں مقرر کیے گئے، اور یہ ترتیب کیوں رکھی گئی کہ صبح کی نماز فرض 2 رکعت، ظہر اور عصر کی نماز فرض 4 رکعت، مغرب کی نماز فرض 3 رکعت، اور عشاء کی نماز فرض 4 رکعت، اور 1 رکوع 1 بار اور سجدہ 2 بار۔ ہر بات میں بھید ہے، ہر بات میں راز ہے اور خاصیت ہے۔ باوجود حصول کمال اگر نماز بھی نگاہ داشت رہے گی تو موت کے وقت اس کا راز ظاہر ہوگا، اس کا اندازہ کھلے گا۔ اور اگر نماز کی پابندی نہ ہوگی تو کمال وقت پر کام نہ آئے گا۔ بے نماز صوفی موت کے وقت جب اپنی حالت خراب دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہائے وہ کمال کیا ہوا، وہ کمال کیا ہو گیا۔ جواب ملتا ہے کہ مسمار یعنی میخیں نہ رہیں، ستون نہ تھا اس لیے عمارت گر گئی، جڑ ہل گئی اور عمارت ڈھہ گئی۔ دیکھو ابلیس کے ساتھ کیا ہوا، یہی ہوا کہ سارا کمال ایک نافرمانی کی وجہ سے کھو گیا، ایک سجدہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے سارا عروج خاک میں مل گیا، سارا عروج زوال ہو گیا، سارا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو، یہی وہ گھاٹی ہے جہاں سالک مغرور ہو کر لٹ جاتے ہیں اور اصل راز ان پر نہیں کھلتا۔ یہ گھاٹی بہت ہی پرخطر ہے، راستہ دور ہے، اندھیری رات ہے اور بیچ راہ میں کنواں ہے۔ علم و عقل کا چراغ اگر ہاتھ میں نہیں رکھا تو کنویں میں اوندھے منہ گر پڑو گے۔ ہائے وہ صوفی حضرات جو جھاڑ جنکار میں پھنس کر رہ گئے، ان کا علم انہیں کوئی کام نہ دے سکا۔ اس گھاٹی میں دوستو، اس گھاٹی میں پیر کامل کی رہبری ضروری ہے۔ دوستو، جو لوگ واقعی خوش نصیب اور حق رسیدہ ہیں ان کو 2 آنکھیں ملی ہیں، ایک آنکھ سے آفات نفسیانی دیکھ رہے ہیں اور دوسری آنکھ سے صفات کرامات یزدانی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت ان کی نوازش و اکرام کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ناز کرتے ہیں، اور جب عجز و آفات خاک پر نظر پڑتی ہے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ شعر اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ فریدی بلندی پرواز یہ کہ لا مکاں تک جاؤں، فریدی بلندی پرواز یہ کہ لا مکاں تک جاؤں، اور پستی کا یہ عالم کہ پشت پا کو بھی نہ دیکھ پاؤں، دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہما سے لے کر آج تک جتنے بھی کامل بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی، یہی دلیل کافی ہے گمراہوں کے لیے۔
سلسلہ طریقت میں طریقت کے سب سے بڑے بزرگ خواجہ حسن بصری ہیں، اور خواجہ حسن بصری سے لے کر آج تک جتنے بھی کامل و اکمل بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ بس یہی دلیل کافی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی اور خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی اپنی اس بڑے انعام سے ہم کو دور نہ رکھے، محروم نہ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔